السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بچپن سے پاکستان کے اندر دو عیدوں کے حوالے سے یا چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے ایک دن یعنی پنجاب اور دوسرے صوبوں سے ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں اور رمضان کا آغاز بھی پہلے کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی بہت ہی متفکر ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کس طرح اس کا حل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں جو ہمیں اصول دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ نے رمضان کا آغاز کر دینا ہے، اور جب اختتام پر چاند نظر آ جائے تو پھر آپ نے روزوں کا اختتام کر کے اگلے دن عید کر لینی ہے۔ اس کے احکام تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم صرف رویت کے حوالے سے آج ایک مسئلہ جو ہے وہ علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دو عیدوں کا مسئلہ ہے وہ شرعی طور پر کیسا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے اندر رویت کا اعتبار ہے، لیکن آج جدید دور جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس طرح محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی پہلے سے آ جاتی ہے۔ اب یہ جو جدید یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی ہے، یہ ہمارے لیے کچھ معاون تو ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان ہے اور انسان سے غلطی حساب کتاب کے اندر ہو سکتی ہے۔ لیکن رویت یعنی چاند کو آنکھوں سے دیکھنا اور لوگوں کا اور اس طرح نیک لوگوں کی گواہی دینا، اس میں کوئی شک نہیں رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک جگہ کا دیکھا ہوا چاند دوسری جگہ پر کہاں تک اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ جو مسئلہ میرے ذہن کے اندر ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث کی طرف اشارہ دیتا ہوں، جو حدیث مسند احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر اور غالباً سنن نسائی کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے کہ سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک کام کے سلسلے میں شام کے ملک میں گیا، تو وہاں پر میں جب پہنچا تو ہم نے چاند جو ہے وہ جمعے کی رات کو دیکھا، اور جمعے کی رات کو وہاں اور لوگوں نے بھی چاند دیکھا، اور ہم نے اگلے دن جمعے کو روزہ رکھ لیا۔ کام سے میں فارغ ہوا تو جب میں واپس آیا مدینہ رسول میں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو وہاں چاند کے دیکھنے کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے تو چاند ملک شام کے اندر جمعے کی رات کو دیکھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لکنہ رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، تو ہم نے تو آگے پھر اس حساب سے روزے رکھے۔ تو سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اولا تکفی برؤیت معاویہ و صیامی، کیا آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند دیکھنے کو اور ان کے روزے رکھنے کو کافی نہیں سمجھیں گے کہ وہاں سے آغاز نہیں کریں گے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہم رمضان کا آغاز کریں گے، اور اختتام پر بھی چاند کو دیکھیں گے، اور وہاں پر ہم رمضان کا اختتام کرتے ہوئے آگے ہم عید الفطر ادا کریں گے۔ تو یہاں پر جو میرے دل کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ایک ہے وہاں پر، اور آج کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو وہاں تقریباً پورے عرب ملک کے اندر ایک ہی مرتبہ چاند نظر آتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ وہاں رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ وہاں پر اکٹھی جو وہ عید ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان کا ملک ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر چاند جو ہے وہ تو کبھی ہمیں عرب والوں کے ساتھ نظر آ جاتا ہے، اور اکثر طور پر ہمیں اس کے جو پیچھے ملک ہیں یعنی انڈیا وغیرہ بنگلہ دیش وغیرہ ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب جو سب سے اہم سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ 4 صوبے ہیں۔ ان 4 صوبوں کے اندر میں پنجاب کی بات کرتا ہوں جہاں سے ہم کو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ آئے گا، کہ پنجاب کے اندر محکمہ موسمیات بھی کہہ دیتا ہے پہلے سے، اور ہمارے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے سلسلے میں ماہرین فلکیات بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر چاند نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں چاند مثلا کراچی کے
فلاں علاقے میں نظر آئے گا یا فلاں صوبے کے فلاں علاقے کے اندر نظر آئے گا. تو پنجاب کے اندر بالکل قطعی طور پر چاند نظر نہیں آئے گا. جب ہمارا محکمہ موسمیات بھی ماہرین فلکیات بھی جب یہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر چاند بالکل ہی نظر نہیں آئے گا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب پنجاب کے اندر چاند بالکل نظر آئے گا بھی نہیں، کسی انسان کو نظر آیا بھی نہیں، تو پھر ہم کسی دوسرے علاقے کے چاند کو دیکھ کر ہم یہاں پر روزہ کیوں رکھیں گے؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی ارشاد فرمایا تھا نا کہ چاند کو دیکھ کر رمضان کا آغاز کرنا ہے اور چاند کو دیکھ کر اس کا اختتام کرنا ہے. اب یہاں پر دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر سورج کے طلوع اور غروب کے حوالے سے ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں. مثلا اگر لاہور کے اندر روزے کے افطار کا وقت یہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر وہ یعنی افطاری کا وقت مختلف ہے. تو وہاں بھی ہم یعنی غروب کے افطار کا بھی اعتبار کر رہے ہیں اور ایسے ہی طلوع کا بھی افطار یعنی اعتبار کر رہے ہیں کہ اگر سورج جو ہے نا وہ لاہور کے اندر اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، کراچی کے اندر اتنے بجے ہوتا ہے. ایسے ہی پھر ہم جب چلے جاتے ہیں صبح صادق اور کاذب کے حوالے سے تو وہاں بھی ہم نمازوں کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ مقامی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب یہاں پر صبح صادق ہو گئی ہے، نماز کا وقت کا آغاز ہو گیا ہے اور ابھی کراچی کے اندر آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، تو وہاں پر ہم یعنی صبح صادق یا کاذب کے مقامی اعتبار سے ہم نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کراچی میں نظر آنے والے چاند کی بنیاد پہ، حالانکہ وہ محکمہ موسمیات کے اعتبار سے بھی اور ماہرین فلکیات کے اعتبار سے بھی پنجاب میں بالکل نظر نہیں آنا تھا اور آیا بھی نہیں ہے، تو ہم وہاں کے چاند کو دیکھ کر اگر ہم یہاں پر روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ چاند نظر نہیں آیا کسی بھی انسان کو ہماری اس حدود کے اندر، تو کیا اگر ہم وہاں روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ ایک دن پہلے نہیں ہو جائے گا؟ اگر روزہ ایک دن پہلے ہو گیا تو پھر وہ عید کا اعتبار بھی وہ خراب ہو جائے گا اور رمضان کی تعداد کا اعتبار بھی، اور پھر خاص طور پہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں وہ ہم تا کے اعتبار سے منا رہے ہیں، لیکن حالانکہ وہ حقیقت میں چاند نہ نظر آنے کی وجہ سے تو وہ چاند یعنی ہماری تا کی راتیں بنے گی نہیں ہیں. اور ایسے ہی پھر یہاں سے ایک اور مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب کا حصہ ہے اس کا کچھ حصہ آج انڈیا کے اندر ہے، اور ہم مثال کے طور پر انڈیا والوں نے، بھارت والوں نے اعلان کر دیا تھا، اس سال کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں چاند نظر نہیں آیا لہٰذا روزہ جو ہے نا وہ اس کے اگلے دن ہوگا. لیکن پاکستان کے اندر وہ چاند نظر آ گیا اور کہہ دیا گیا کہ جہاں اس دن روزہ ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کرے کہ وہ انڈیا کا جو پنجاب ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر مل گیا، پاکستان نے اس کو کسی طرح سے یعنی اپنے ساتھ میں لایا ہے فتح کی صورت میں، تو کیا جب چاند جو ہے نا وہ یعنی وہاں نظر آتا ہے کراچی میں، تو جب ہم اعلان کریں گے تو کیا یہ انڈیا کا پاکستان بھی پھر وہیں روزہ رکھے گا کیونکہ پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا؟ اگر ایسے ہی ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں کہ 3-4 صوبے جو ہے نا ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں فتح کی صورت میں اللہ کے فضل کرم سے، تو کیا پھر بھی جب ہم کراچی میں دیکھیں گے تو وہاں یعنی پورے ملک کے اندر یعنی یا 3-4 ملک اکٹھے ہو کر ایک بڑا ملک بن گیا ہمارا، تو ہم وہاں بھی یہی حکم لگا دیں گے کہ ہاں جی وہاں پر چاند کیونکہ کراچی میں نظر آ گیا ہے تو لہٰذا یہاں سارے پورے ملک کے اندر روزہ رکھ دیا جائے گا. حالانکہ اب انڈیا والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں پر چاند نظر نہیں آیا لہذا ہم روزہ جو ہے نا وہ کل نہیں رکھیں گے، اس سے اگلے دن اس کا آغاز کریں گے. ایسے ہی اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، بالفرض ایران کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے یا افغانستان کا حصہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاند نظر نہیں آئے گا، چاند جا کر ایران کے اندر نظر آئے گا یا افغانستان کے اندر نظر آئے گا، افغانستان اور ایران کی سرزمین کے اوپر نظر آنے والا جو چاند ہے اس کے حوالے سے ہم پاکستان کے اندر روزہ نہیں رکھ رہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحد کے اندر ہمیں روزہ نظر نہیں یعنی چاند نظر نہیں آیا. تو اگر ہم وہاں وہ ملک کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو وہاں جب چاند نظر آ جائے تو پھر ہم پورے ملک کے اندر اعلان کر دیں گے کہ ہاں جی یہاں پورے ملک کے اندر روزہ رکھ دیا جائے گا کہ پھر کسی بھی صوبے کے اندر نظر نہیں آیا جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، اس کے کسی بھی صوبے کے اندر نظر نہیں آیا، تو کیا ہم پھر اس طرح پورے ملک کے اندر اس کا آغاز کر دیں گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اب
اگر کسی کو نظر آ جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر چاند دور سے، تو اب اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو روزہ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ سوال ہے صرف یہ ایک، ہم اپنی علمی کہہ لو کہ تسلی کے طور پر یہ میں عوام کے سامنے علماء کی خدمت میں یہ ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ یعنی کنفرم ہو چکا ہے کہ پنجاب کے اندر یا فلاں صوبے کے اندر چاند بالکل نظر آئے گا، نہیں کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے، چاند کے نظر آنے کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ وہ پنجاب کے سرحد تک جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ سکے۔ جب پاکستان کے ایک علاقے کے اندر اس کی عمر ہی اتنی نہیں ہوئی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب اس کی عمر ہی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ وہ نظر آ سکے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو جب وہ نظر ہی نہیں آئے گا تو ایک تو سوال ہے نا کہ چلو جی وہ بادل ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کا سبب بن گیا ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں ہمارے جو محکمہ جات ہیں وہ ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر، خاص طور میں صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر سورج یعنی چاند کی عمر جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں وہ نظر آ سکے، لہذا یہ اس کی عمر اتنے گھنٹے اتنے منٹ جو ہے نا وہ فلاں علاقے میں ہوگی تو وہاں وہ نظر آئے گا۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ جہاں اس کی عمر ہی نہیں ہوئی وہاں نظر آ سکتا ہی نہیں، تو پھر ہم جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ ضم کر کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی روزے رکھو؟ ہم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق جس علاقے میں چاند نظر آ گیا ہے وہ روزہ رکھیں، اور جہاں نظر نہیں آیا وہ روزہ نہ رکھے، جیسا کہ سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو مسند احمد، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے کہ وہاں پر آغاز علیحدہ سے ہوا ہے اور عیدیں بھی علیحدہ سے ہوئی ہیں، اور عبداللہ بن عباس جو فرماتے ہیں کہ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے اپنے علاقے کی رویت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ رمضان کا بھی آغاز کریں گے اور عید الفطر کا بھی ہم وہیں سے آغاز کریں گے۔ تو میرا سوال صرف چاند کی رویت کے حوالے سے یہی ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر عیدیں کیوں نہیں دو ہو سکتی؟ ہم کیوں لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عید ایک ہی کرنی ہے، ایک ہی کرنی ہے، ایک ہی کرنی ہے؟ اور اگر اس طرح کرنے سے رمضان کے تعداد کے اوپر اور رمضان کی تاکراتوں کے اوپر اگر فرق پڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔